پاکستان کے بائی پاس روڈز کے اوپر ڈرائیونگ کرتے وقت آپ ان غلطیوں کی وجہ سے اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے خدا نخواستہ دور ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی اس بس والے نے کتنا رانگ سائڈ سے اوورٹیک کیا، کیونکہ بائی پاس روڈ کے اوپر ہیوی وہیکلز کی آمد و رفت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہمارے ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ کسی بھی قواعد و ضوابط کے مطابق روڈ پر سفر نہیں کرتے۔ اپنی گاڑی کے سائیڈ ویو میررز کو بار بار چیک کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کچھ سیکنڈز کے بعد، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کے گاڑی کے سائیڈ سے کوئی چیز آپ کو اوورٹیک تو نہیں کرنے جا رہی۔ اب آپ ان دو موٹر سائیکل سواروں کو دیکھیں کہ اس روڈ کے اوپر ان کی کون سی لین ہے جس کو یہ سیٹ کر کے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی لوکل روڈز کے اوپر، بائی پاس روڈز کے اوپر ان تین چیزوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایک بائک والے، دوسرے رکشے والے، اور تیسرا غلط اوورٹیک کرنے سے۔ ابھی آپ نے بالکل دیکھا ہوگا کہ بائک والا لیفٹ سائیڈ سے اوورٹیک کر کے آگے گیا ہے۔ یاد رکھیں، ڈرائیونگ کوئی 15 دن کی ٹریننگ یا مہینے کی ٹریننگ کا نام بالکل بھی نہیں ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں کہ 15 دن میں ایکسپرٹ ڈرائیور بنے، بالکل غلط کہتے ہیں، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی روڈ کے اوپر ڈرائیونگ کے دوران آپ اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ ابھی کچھ ہی سیکنڈز پہلے میں نے اپنے ریئر ویو میرر کو چیک کیا تھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ان دو گاڑیوں نے جو میرے بالکل سامنے جا رہی ہیں انہوں نے مجھے اوورٹیک کیا جسٹ ناؤ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو گاڑی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے وہ سپیڈ میں ہوتی ہے، اور نارملی ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ گاڑی کی ریس کو کم کریں، کچھ دیر آگے جانے والی گاڑی کے پیچھے رکیں، اس کی آگے سے آنے والی پوزیشن کو کلیئر کریں، پیچھے سے اپنے ریئر ویو میرر کو کلیئر کریں، کیونکہ جیسے کہ آپ کے پیچھے کو گاڑی سپیڈ سے آ سکتی ہے تو پاسبل ہوتا ہے، نارملی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی گاڑی والا ہوتا ہے، ایک گاڑی آپ کو کراس کر رہی ہوتی ہے اور اسی ٹائم وہ گاڑی جو آپ کو کراس کر رہی ہوتی ہے اسے ایک اور گاڑی، تیسری جو گاڑی ہوتی ہے وہ اسی سیم وقت کے اندر اپنے سے آگے جانے والی دونوں گاڑیوں کو کراس کرنے کی، اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے خدا نخواستہ بہت بڑے حادثے کی شکل میں سامنے آتا ہے، کیونکہ اس وقت ریئیکشن ٹائم آپ کے پاس بھول جائیں بالکل بھی نہیں ہوتا، آپ اس وقت کنٹرول اپنا پہلے ہی کھو چکے ہوتے ہیں۔ حادثہ پیش ہی تب آتا ہے جب آپ اپنا کنٹرول پہلے ہی کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو ڈرائیونگ کرتے وقت ایسی غلطیوں سے بالکل باز رہیں، محتاط ڈرائیونگ کریں، اور بائی پاس روڈ کے اوپر جاتے ہوئے اگر اسپیشلی اس طرح کی چیزیں آپ کے بالکل سامنے آ جائیں، اب یہ دیکھیں یہ اوور لوڈڈ گاڑی ہے، تو ایسی گاڑی کے پیچھے جب ایسی سچویشن آپ کے سامنے بالکل آ جائے، روڈ کے اوپر جاتے ہوئے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، بے شک جتنی بھی جلدی کیوں نہ ہو آپ کو، اگر آپ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ایسا تب ہی ممکن ہوگا جب آپ محتاط طریقے سے ڈرائیونگ کریں گے۔ میں آپ سب کے لیے لائیو ریئل روڈز ایکسپیرینس لے کے حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ ڈرائیونگ سیکھنا اور کرنا اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے روڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور ہر جو روڈ ہوتا ہے وہ ہر طرح کی اس پہ ٹریفک نہیں ہوتی، کسی روڈ پر جو ٹریفک کا ہجوم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، کسی روڈ پر الگ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بائی پاس روڈ ہوتے ہیں سب سے خطرناک اسی لیے جانے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ہر قسم کی ٹریفک موجود ہوتی ہے، کوئی مخصوص قسم کی یا ایک قسم کی ٹریفک ان پر نہیں ہوتی۔ ٹرک بھی ملیں گے، بسیں بھی ملیں گی، موٹر سائیکل والے، رکشہ والے، لوڈر والے، ریڈیو والے، آپ کو ہر طرح کی سواری اس روڈ پر ملے گی، اور یہ وہ سواری ہیں جن کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، جہاں سے دل کرے یہ نکل آتے ہیں، اوورٹیک کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اس روڈ پر چلتے ہوئے آپ کو بہت ہی چوکو چبند رہ کر ڈرائیونگ کرنا پڑتی ہے۔ اب یہ چیک کریں، میرے آگے ایک بائی ویلر جا رہا ہے اور سامنے سے دو گاڑیاں آ رہی ہیں، اور اس موٹر سائیکل والے نے ان گاڑیوں کی جو لین ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا ہے، وہ یلو لائن سے بھی نیچے اوورٹیک کر کے آگے جا رہی ہیں، تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ یہاں پہ ایسا ہوتا، آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہاں پر غلطی کس کی ہے، کیا ہم اتنے ذمہ دار ہیں؟ پھر جب بعد میں لوگ، جو ہماری پبلک ہوتی ہے وہ نیگیٹو کمنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بائک والے کی غلطی تھی یا گاڑی والے کی غلطی تھی، ایسا نہیں ہے، ہم برابر میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ غلطی کر رہا ہے تو دوسرا بندہ بجائے اس کی غلطی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو محتاط کر لے یا کنٹرول کر لے، ایسا بالکل بھی نہیں کرتا، شارپ کٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اپنا تو آپ کرتی ہیں، سامنے والے کا بھی آپ کرتے ہیں، وہ ان غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ پاکستان میں 99% نیو ڈرائیورز اینڈ اولڈ ڈرائیورز یہ غلطی ضرور کرتے ہیں۔ بائی پاس روڈ کے اوپر جاتے ہوئے جب آپ ایسے چورستے اچانک سے آتے ہیں اور آپ کو بالکل بھی کوئی سائن بورڈ دور سے نظر نہیں آتا، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ جانے انجانے میں سپیڈ کے ساتھ گزر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
نتیجہ حتمی طور پر کسی خدا نخواستہ بڑے حادثے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس لائیو ریئل ڈرائیونگ سیشن کے اندر آپ بہت ساری اپنی غلطیوں کو درست کریں گے۔ مزید ریئل ڈرائیونگ ایکسپیرینس کے لیے ہمیں فالو کر لیں۔